ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری بربادی کا سامان ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ سخاوت یہ ہے کہ دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو۔ اگر ہم سچ کی خواہش رکھتے ہیں تو راستہ ضرور ملے گا۔ حقیقت کے تلاش کرنے والے مایوس نہیں ہوتے۔ عشق وفادار ہے اور وفادار ہی کا خریدار ہے۔ جو آدمی خدا کے ساتھ ایک ہو گیا وہ نفس، شیطان اور خواہشات سے چھٹکارا پا گیا۔ زندگی بندگی کے لیے ہے، بندگی کے بغیر زندگی شرمندگی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت برائی سے بدتر ہے۔ مومن جب تک دوسروں کی مدد میں مصروف رہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ کو دنیا سے بند کر لو، کیونکہ یہی وہ رخنہ ہے جہاں سے غبار آتا ہے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے جسم کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت اور شرف چاہتا ہے زندگی بھر ذلیل رہتا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر بلا وجہ غصہ آنا ناشکر انسان کی نشانی ہے۔ جو کمزوروں سے ڈرے وہی طاقتور کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ مصروف رہو، یہ اس زمین پر موجود سب سے سستی دوا ہے اور بہترین میں سے ایک ہے۔ ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کو ٹھیک نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے۔ محنت سے آپ 3 چیزوں سے بچے رہتے ہیں: بے لطفی، برائی اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ جب کوئی ہر وقت تمہارے عیب نکالے تو اس انسان کو مکمل طور پر نظر انداز کرو۔ جب کسی آدمی کو اس کی بساط سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ لوگوں سے برا سلوک کرتا ہے۔ خود کو بیکار مت سمجھو، ستارے بھی تاریکی کے بغیر نہیں چمک سکتے۔ خود غرضی میں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ رب کی طرف محنت، رب کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے رہنے کا نام ہے۔ قرض یا ادھار صرف پیسوں یا چیزوں کا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کی توجہ، محبت، مسکراہٹ اور وقت کا بھی ہوتا ہے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں بلکہ اللہ دیتا ہے۔ مومن کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ آسودگی کو آزمائش اور آزمائشوں اور مصیبتوں کو نعمت سمجھتا ہے۔ خدا کی مدد انسان کی کوشش کے مطابق آتی ہے۔ انسان کی سب سے بری مصروفیت اس کے فضول کام ہے۔ شہوت کی گھڑی بھر پیروی لمبے غم کی وجہ ہوتی ہے۔ علم کے ذریعے عمل کرنے والا صاف راستے پر چلنے والے کی طرح ہے۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ غیبت برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی اور دوسری تمام برائیوں کے مقابلے میں زیادہ عام ہے، یہاں تک کہ بہت کم لوگ اس سے محفوظ ہیں۔ پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ مومن کو پریشان نہ کرو، ورنہ تمہاری نیکیاں درخت کی چھال کی طرح اتار لی جائیں گی۔ جو کسی ایسے شخص کی تعریف کرتا ہے جو اس تعریف کا حقدار نہ ہو تو اس نے اپنے آپ کو تہمت کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ کسی بزرگ کے ساتھ اس سے بڑا جھگڑا اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اسی کے نام پر اسی کا کام نہ کرنا۔ دعا میں لوگوں کو شامل کر لیا جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جس طرح بڑی بڑی سچائیاں نہایت سادہ ہوتی ہیں، اسی طرح بڑے بڑے آدمی نہایت سادہ ہوتے ہیں۔
کوئی ذہین شخص ایسا نہ ہوگا جس میں تھوڑی بہت دیوانگی نہ ہو۔ اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ جب انسان اپنی زندگی سے اکتا جاتا ہے تو وہ بلا خوف اور خطر ہر بات کہہ دیتا ہے۔ جب محبوب خاموش ہوتا ہے تو دنیا میں سب سے مہنگی چیز اس کی آواز لگتی ہے۔ عاجزی کے تکبر سے بچو، کیونکہ یہ نفس کا فریب ہے اور انسان سمجھنے لگتا ہے کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ عاجز کوئی نہیں ہے۔ جسم روح سے اور روح جسم سے چھپی ہوئی تو نہیں، لیکن روح کا دیکھنا نگاہ کی دسترس سے باہر ہے۔ جب انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو جو اس کی زندگی میں اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ اچھی چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کی فکر کرنے لگتا ہے کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اور جب کوئی تکلیف دہ چیز آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اس پر اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اسے قبول کر لیتا ہے، یعنی اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ چاند کی طرح بنے، ٹھنڈے اور پرسکون، کہ جو آپ کی طرف دیکھے وہ پرسکون ہو جائے، اور جو آپ کی سنگت میں چند لمحے بتائے وہ اپنی فکر بھول جائے۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں، لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، یہ سب کچھ اللہ کی ذات دیتی ہے۔ نا امید مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ عبادت کا دکھاوا ساری عبادت ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر بن جاتی ہے۔ ساتھ صرف اللہ دیتا ہے، ساری برائیاں جان کر بھی۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق، رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ فکر میں لگے رہنا یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت زیادہ خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیشن گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ جب کچھ ممکن نہ ہو تب اور زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ انسان کی دسترس میں چاہیں لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا عجیب ہے انسان کہ ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں دینے والا اور دعائیں لینے والا بنا دے۔ ہم ذاتی طور پر تو اکیلے ہو سکتے ہیں، مگر روحانی طور پر ہم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے گھر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ آپ کی قیمت تب ہوتی ہے جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا کردار آپ کو زندہ رکھتا ہے، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی۔ ضروری نہیں ہر رشتہ مستقل ہو، بس یادگار ہونا چاہیے۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو کھلنا سیکھو، اس لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی پانی کا چشمہ بھی بنو۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف اور کردار کی مہک آتی ہے۔ جسے جلدی سے موت آ جاتی ہے وہ مہلت چاہتا ہے، اور جسے زندگی کی مہلت دی گئی ہے وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ تو کچھ بھی مت بن، نہ ہی کچھ بننے کی آرزو رکھ، تیرا کچھ بھی نہ بننا، تیرا سب کچھ بننا ہے۔
جو بندہ اپنی نفی کر لیتا ہے وہ پھر ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے۔ دل کی خطائیں کم ہو تو اللہ کی یاد میں آنسو آسانی سے بہہ جاتے ہیں۔ ایسی بات اور عمل سے بچو جس کے بعد میں صفائیاں دینی پڑیں۔ جان لو کہ لوگوں پر شیطان کی پہلی چال ان کو علم سے روکنا ہے، کیونکہ علم نور یعنی روشنی ہے۔ بس جب وہ ان کے چراغ بجھا دیتا ہے تو اب اندھیرے میں جو چاہے ان کے ساتھ کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے لیے خود سے ہی آزمائشوں سے نکلنے کا راستہ مہیا فرما دیتا ہے۔ بعض مرتبہ آزمائش لمبی اس لیے ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تربیت اور ان کے ثواب میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ انسان کی دو چیزیں، اس کی نماز اور اس کی زبان، درست ہو جائیں تو اس کے باقی سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ یہ تو کلام ہے جسے وہ پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اس پر عمل کون کر رہا ہے۔ دل جب اللہ کی بندگی اور اس کے لیے اخلاص کا مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ شیریں، خوشگوار اور لذیذ تر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، تنہائی کو لازم پکڑو، اپنے آپ میں مشغول ہو جاؤ اور اللہ کی کتاب سے محبت پیدا کرو۔ اے اللہ، ہمارا دل سخت ہے، اسے نرم کر دیں۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں مضبوط کر دیں، اور ہم کنجوس بخیل ہیں، ہمیں سخی بنا دیں۔ اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہمارا دل اپنے رب کے کلام سے نہیں بھرتا۔ اللہ کا ذکر دل کی زندگی کو بڑھاتا ہے۔ بے شک دل مردہ بھی ہو جاتے ہیں اور زندہ بھی۔ جب یہ مردہ ہو جائیں تو ان کو فرائض ادا کرنے پر لگاؤ، پھر جب یہ زندہ ہو جائیں تو دل کو نفلی اعمال پر لگا دو۔ درگزر کر دینے کا مزہ بدلہ لینے کی لذت سے زیادہ ہے۔ جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کیا ہے، وہ یہ دیکھ لے کہ اس کے پاس اللہ کے لیے کیا ہے۔ گندے لباس کے اندر صاف ستھرا دل، صاف ستھرے لباس کے اندر گندے دل سے بہتر ہے۔ مشہور ہونے کے لیے عمل نہ کرو، بلکہ اپنی نیکیوں کو بھی ویسے ہی چھپاؤ جیسے تم اپنی برائیوں کو چھپاتے ہو۔ دنیا کی نعمتوں میں سے کوئی بھی نعمت ایسی نہیں جو آخرت کی نعمتوں کا مقابلہ کر سکے، سوائے ایمان کی نعمت کے۔ اللہ کا اپنے بندوں پر عجیب فضل ہے کہ ان کے رونے کو دنیا میں راحت اور سکون کی وجہ بنا دیا اور آخرت میں ثواب کا ذریعہ۔ ایک مسلمان کو اپنے بھائی سے یہی خیر پہنچی ہو کہ وہ اس کی حیا کرتے ہوئے گناہ نہ کریں تو یہ کافی ہے۔ نرمی کرنے والوں اور آسانی کرنے والوں پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ انسان کی آزمائش خیر اور شر دونوں میں ہوتی ہیں۔ خیر میں آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور شر میں آزمائش کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ جہالت کا اترنا بہت بڑی آزمائش ہے، اس لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں علم حاصل کرنا نہ چھوڑیں۔ علم کی قوت مال کی قوت سے بڑی ہے۔ جس کے لیے ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز بن جاتی ہے، اسے دنیا کی چیزوں کا غم نہیں لگتا۔ انسان کسی کو بھی بد دعا نہ دے، جب کوئی ستائے تو اس وقت بھی اس کو دعا دے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا کر۔ یا اللہ، بے شک تیرا نام بڑا برکت والا، رحمت والا ہے، تو دعاؤں کا بڑا سننے والا، جاننے والا ہے۔ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ نماز بوجھ نہیں، بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کا رنگ اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں دیر سے ملیں گی، بس تم دعائیں کرتے رہنا اور صبر کرنا۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔
دیکھو یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، بس انتظار کرو۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ قرآن پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفا ہے۔ سورہ نوح ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا حکم سنو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہوگا۔ اللہ کو پاؤ گے تو چین پاؤ گے، ورنہ تڑپتے رہ جاؤ گے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ 3 کام اللہ کو پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہوں پر پردہ کرنا۔ آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، آپ اپنے قابو سے باہر چیزوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ ہم سفر، کامیابی اور خوشی، یہ سب آپ کے بہت جلد قریب ہوں گے۔ بس آپ اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنی دعاؤں پر یقین رکھیں۔ صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوا کرتے ہیں۔ یہ آزمائشیں تو ہمیں مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ ہمارے رب نے ہمیں تنہا تو نہیں کیا۔ وہ اتنا پاک ہے کہ جس کو چن لیتا ہے اسے بھی پاک کر دیتا ہے۔ دکھوں میں بھول گیا ڈھنگ دعا کا میں، خدا کو دینے لگا واسطہ خدا کا میں۔ آنکھ پرنم، اشک زمزم، سانس مدھم، وقت ہے کم، وصال راحت، ہجر ماتم، رقیب قاتل، موت مرہم۔ تھکن پیروں سے اٹھ کر روح تک آ پہنچی ہے، دل اب کوئی ٹھکانا چاہتا ہے یا رب۔ اور اللہ کی خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ دنیا کا سب سے امیر اور خوشحال انسان وہ ہے جو زمین پر اللہ تعالی کی رضا کو مقصد بنا کر چل رہا ہے۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ شکر عطا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پرنم کر دیا۔ صبر میں ڈھلی خاموشی میں بڑی پکار ہوتی ہے، اس کا جواب رب دیتا ہے، مگر اپنے وقت پر۔ کسی کی زندگی سے یوں متاثر نہ ہو کہ اپنی زندگی ہی بری لگنے لگے۔ یہ جو روح کی تنہائی ہوتی ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی چیز اس کے لیے کافی نہیں۔ جب تم بند دروازوں پر راضی رہنا سیکھ لیتے ہو تب اللہ تمہارے لیے معجزے کے دروازے کھولتا ہے۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں تو تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ پریشان ضرور ہوں میرے مالک، لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ توبہ زہر کو شہد میں اور کانٹوں کو گلاب میں بدل دیتی ہے، اور یقیناً اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ جب تم دنیا کی گئی زیادتی پر خاموش ہو جاؤ گے تو اسے یعنی رب کو المقسط یعنی انصاف کرنے والا پاؤ گے۔ سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو وہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔
اور کتنا گہرا اثر رکھیں گے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو قبول کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ ہم زندگی کو بہت غور سے دیکھ کر آئے ہیں، سب کچھ ہے اس میں، مگر اعتبار نہیں ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ خوبصورتی کی بنیاد سادگی ہے۔ توکل سے قسمت بعد میں اور دل پہلے بدل جاتا ہے۔ دل کو قرار آ جاتا ہے اور انسان رب کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ محبت کے کمرے کی ایک کھڑکی خوش فہمی کے جزیرے کی طرف کھلتی ہے اور وہی منظر سب کو حقیقت لگتا ہے۔ سمندر بڑا ہو کر بھی اپنی حدوں میں رہتا ہے، انسان چھوٹا ہو کر بھی اپنی حیثیت بھول جاتا ہے۔ سچ کا بس وہی حصہ کڑوا ہوتا ہے جو ہمارے بارے میں ہوتا ہے۔ لوگ کڑوی باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے کڑوی باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ مشکل وقت میں دوست ہو یا پھر کوئی عزیز، دونوں کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ انسان اپنی ہی لگائی ہوئی امیدوں سے دھوکہ کھاتا ہے۔ نماز کی پہلی رکعت میں انسان کا دل کتنا بھی تکلیف میں ہو، آخری رکعت تک سکون مل ہی جاتا ہے۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ من کے اندر ہی راز سارے ہیں، نیتوں پر ہی سب کنارے ہیں۔ دل کے اوپر ہزار پردے ہیں، اس کے اندر کئی نظارے ہیں۔ یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے جو ہماری ہوگی۔ درختوں سے تعلق کا ہنر تو سیکھ لے انسان، جڑوں میں زخم لگتے ہیں، ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی تو کافی ہے کہ بس ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ جنت کا مطلب یہ ہے کہ رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، شکایت کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ اللہ کے سامنے بندوں کی شکایت اور نہ بندوں کے سامنے اللہ کی شکایت۔ گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ گناہ سے توبہ کرنے والے کو اس کے پہلے کیے گئے گناہ پر ملامت کرنا منع ہے۔ جو کوئی ظاہری طور پر توبہ کر لے، اب اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہی کرو۔ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں اور اس کے حاصل کرنے والے کتنے کم ہیں۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سچائی سے ہٹ کر تمہیں خیر نہیں ملے گی۔ اللہ کا خوف کرتے رہنا کہ خوف کرنے والوں کو اللہ مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ جسموں کی طرح دل بھی تھکتے ہیں اور اکتا جاتے ہیں۔ دنیا دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے اور پھر گزر جاتی ہے۔ انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے، لیکن کبھی بھول نہیں سکتا۔ باتوں میں سچ اور جھوٹ ملا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن خاموشی میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ گزرے لمحوں کی یاد ہی لوٹ کر آتی ہے، گزرے لمحے کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ بڑے ہی گھاٹے کا سودا ہے یہ سانس لینا بھی۔ عمر بڑھتی ہے اور زندگی کم ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی، اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ جب تم کسی انسان کی بناوٹ اور شکل و صورت میں عیب نکالتے ہو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم خالق کی کاریگری میں عیب نکال رہے ہو۔ لہٰذا یاد رکھو کہ یہ مسئلہ نہایت خطرناک ہے۔ بندہ روز قیامت پہاڑ جیسی نیکیاں لائے گا، لیکن اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بدزبانی نے اس کی ساری نیکیوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اپنے اعمال کی تعداد پر یقین نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ قبول ہوں گے یا نہیں، اور اپنے گناہوں سے بے فکر نہ رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے پاس کفارہ ہوگا یا نہیں۔ اللہ کی بندے سے منہ پھیر لینے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اسے فضول چیزوں میں مشغول کر دے۔ تاریخ پر نظر ڈالو، جو انسان بھی حقیقی معنوں میں اللہ کے لیے کھڑا ہوا، اسے تکلیفیں اٹھانا پڑی۔
تعریف کی چاہت اور رتبے کی طلب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے روکنے والی کوئی چیز نہیں۔ جو شخص لوگوں میں مشہور ہونا چاہتا ہے وہ آخرت کی مٹھاس نہیں پا سکتا۔ کتنے ہی ایسے جاہل ہیں جن کی عاجزی اور انکساری نے ان کی جہالت کو چھپا لیا، اور کتنے ہی ایسے علم والے ہیں جو اپنے علم میں ممتاز ہیں لیکن تکبر نے ان کے مقام کو تباہ کر دیا۔ جب مشرکین لاچار ہو کر خدا کو پکارتے تھے تو وہ ان کی پکار کا جواب دیتا تھا، تو اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوگا؟ تقویٰ کس قدر آسان ہے کہ جب کسی چیز میں شک ہو تو اسے چھوڑ دو۔ جس چیز کو تم غلطی سے خزانہ سمجھ رہے ہو، یعنی دنیا کی لذت کے خیال میں، تم حقیقی خزانے کو ہاتھ سے کھو رہے ہو۔ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔ آدمی کی قبر کے لیے سب سے بہترین پڑوسی استغفار کی کثرت کے سوا کچھ نہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر خوشگوار زندگی اور کس کی ہو سکتی ہے جس کے سارے فکر اور غم ایک فکر میں ڈھل گئے ہو کہ خدا کی خوشنودی کیسے حاصل ہو۔ دل اللہ کی محبت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہی وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے۔ جب بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے تو خیر اور بھلائی بھی اس کے لیے مسلسل بڑھتی رہتی ہے اور برائی اس سے دور رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور راستے پر درمیانی چال چلنے والا کسی دوسرے تیسرے کے راستے پر سرپٹ دوڑنے والے سے جیت جائے گا۔ اکثر اہل باطل دنیا چھن جانے کے ڈر سے سچائی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کثرت سے جھوٹ کی طرف دیکھنے سے دل سے سچائی کی معرفت چھن جاتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز بیکار اور فارغ رہنا ہے، اس لیے کہ انسان کا نفس فارغ نہیں بیٹھتا، بلکہ اگر اسے ایسے کام میں مصروف نہ کیا جائے جو فائدہ دینے والا ہو تو نفس انسان کو ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جو نقصان دینے والے ہوں، اور ایسا لازمی ہوتا ہے۔ جس کا علم اسے رلاتا نہیں تو ممکن ہے کہ اسے فائدے والا علم یعنی علم نافع نہیں دیا گیا، کیونکہ اللہ نے علماء کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں۔ حیا ایسی عادت کا نام ہے جو انسان کو برائی اور نافرمانی سے روکتی ہے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی سے بچاتی ہے۔ اس لیے حیا میں خیر ہی ہے۔ بعض اوقات آدمی شرم کے مارے کسی بھلائی کو سر انجام نہیں دیتا اور حق بات نہیں کہتا، یہ حیا نہیں، یہ تو بزدلی ہے۔ حیا حق گوئی میں رکاوٹ نہیں ہوا کرتی، بلکہ دین کی غیرت کو زندہ کرتی ہے۔ جب تمہیں اپنے بھائیوں کی طرف سے کوئی جفا محسوس ہو تو تم اللہ سے توبہ کرو، اس لیے کہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو چکا ہے جس کا یہ اثر ہے، اور جب تم دیکھو کہ تمہارے بھائیوں کا دل تمہاری محبت سے بھر رہا ہے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم کسی کام میں اللہ کی اطاعت بجا لائے ہو۔ اگر مانگنے والا جانتا کہ مانگنے میں کیا برائی ہے تو کوئی کسی سے نہ مانگتا، اگر دینے والا جانتا کہ دینے میں کیا برکت ہے تو ہر شخص دینے کو ہی لپکتا۔ جس کسی کو خدا بند عالم نے 60 سال تک کی عمر دی ہے تو گویا اس پر بہانوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے میں دوسرے لوگ مل سکتے ہیں، مگر خدا کے بدلے میں دوسرا خدا نہیں ملتا۔ جو عمل نہیں کرتا اور دعا مانگتا ہے وہ ایسا ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلانے والا۔ یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے کہ تم دنیا کو اپنی قسمت سمجھ لو، چلنے کا سامان کرو، کیونکہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے۔ آج جو دنیا میں تمہارے پاس ہے تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا۔ دنیا کا گھر آباد کرنے کے لیے آخرت کا گھر برباد کرنا عقل مندی نہیں،
اور ایسا کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ موت کتنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو ہمیں اپنے منصوبوں پر ہنسی آنے لگے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر اور بھلائی بانٹتے ہیں، جو آسانیاں بانٹتے ہیں۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نمودار ہونا ہی ہے، اس لیے پر امید رہو۔ اللہ کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھنا ہے تو ان لوگوں کے راستے پر چلو جنہوں نے اللہ کے جلوے کو دیکھ لیا ہے۔ وہ خوشیاں کیسے ہمیشہ رہ سکتی ہیں جو ختم ہو جانے والی چیزوں سے جڑی ہوں۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ کردار قیمتی بناؤ، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کا رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کسی چیز کا نہیں۔ دعا، توجہ، امید اور اللہ کا ذکر انسان کو بڑا کر دیتا ہے۔ حسد کا پھل دنیا اور آخرت کی بدنصیبی ہے۔ تکبر کرنے والے آدمی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ صرف نصیحت کرتا ہے، سنتا نہیں۔ جس نے قدرت کے باوجود حرام مال کو اللہ سے ڈرتے ہوئے چھوڑا، یقیناً اللہ چند ہی دن میں کئی گنا بہتر حلال مال اسے عطا کر دیتا ہے۔ کامیابی کے وسیلے دولت سے نہیں، ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتے ہیں۔ مایوسی اور نا امیدی بانٹنے والی خبروں سے بے خبر رہنا بہتر ہے۔ تقدیر لکھنے والا ہی تقدیر بدل سکتا ہے۔ جب برداشت کی حد ختم ہوتی ہے، بربادی کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ کم علم انسان ہی غیبت کرتا ہے، عالم کو تو علم بانٹنے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ ترقی خوبصورت چیزوں اور اثاثوں کا نام نہیں، ترقی خوبصورت احساس کا نام ہے۔ حقیقت کی تلاش کرنے والا خود حقیقت نہ بنے تو بات نہیں بنتی۔ دوسروں کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو نہ صرف نظر انداز کر دینا چاہیے، بلکہ پلٹ کر حوصلہ بھی دینا بہت بڑا آدمی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر تمہاری کسی مسلمان بھائی سے ان بن ہو جائے تو ہرگز اس کے گناہوں کو بیان کر کے اسے شرمندہ اور ملامت نہ کرو۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ دوسرے آدمی کی کمی تیسرے آدمی کو بتانا، یعنی دوسرے آدمی کی تصویر تیسرے آدمی کی آنکھ میں خراب کر دینا۔ ادب سے پیش آنے والا آدمی بد نصیب نہیں ہوتا۔ کمزور لوگ موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں، جبکہ باہمت انسان خود موقع پیدا کرتا ہے۔ کینہ رکھنے سے اپنے ہی دل کے زخم ہرے رہتے ہیں۔ بڑا آدمی بننا اچھی بات ہے، اور اچھا آدمی بننا بڑی بات ہے۔ دل اگر کالا ہو تو گورے منہ پر اترانا بے وقوفی ہے۔ لوٹ کر آنے والوں کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رکھیں، یہی آپ کے رب کا بھی طریقہ ہے۔ مبارک ہیں جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر بھی رحم کیا جائے گا۔ دوسروں کو بے عمل سمجھنا یہ بھی دل میں چھپا ایک تکبر ہے۔ کل کی آرزوؤں کے غم کا بوجھ آج پر ہرگز نہ ڈالو۔ راحت اور سکون چاہتے ہو تو شکایت سے باز آ جاؤ۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ کسی کو دکھ کبھی دینا تو اتنا سوچ کر دینا، کسی کی آہ لگنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ ظاہر میں تو ہمارا رجحان اور شوق مذہب کی طرف ہوتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات میں ہمیں ہمیشہ یہ تلاش رہتی ہے کہ کہاں تک چیزیں جائز کی جا سکتی ہیں۔ شاید تم نے دیکھی ہوں وہ آنکھیں جو سفر میں ہوں اور کہیں جا بھی نہیں رہی ہوں۔ زندگی موت سے کمزور ہے اور موت محبت سے کمزور ہے۔ ادھوری خوشی مکمل غم سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔
کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے، معمولی ہو یا اعلیٰ، اصل برکت اور لذت تو صبر سے ہر لقمے پر الحمدللہ کہتے ہوئے ہوتی ہیں۔ کسی اعلیٰ نسب خاندان میں پیدا ہو جانا کمال نہیں، اپنے خاندان کے نیک نامی اور اعلیٰ وصفی کو بحال رکھنا یہ اعلیٰ درجے کا کمال ہے۔ محض چاہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس چیز کے قابل ہونا بھی ضروری ہے۔ محبت، اعتبار اور کسی کی مزدوری میں کبھی ڈنڈی نہ مارنا، سونا بن جاؤ گے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ آدمی کبھی وفا نہیں پاتا۔ اللہ سے معافی لینے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کر دو، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ مستقبل کا خیال رہے تو انسان جوان ہے، اور اگر صرف ماضی کی یاد ہی باقی رہ جائے تو انسان بوڑھا ہے۔ حاصل کی تمنا، مقام کی تمنا، مرتبے کی تمنا، شہرت کی تمنا اور لوگوں میں چاہے جانے کی تمنا چھوڑ دو تو غم تمہیں چھوڑ دے گا۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں۔ دل کسی سے کتنا بھی ناراض ہو جائے، خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ وہ بندے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی کا دل نہیں دکھاتے، کسی کا حق نہیں رکھتے، کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے۔ وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن گناہ گار سے نہیں، کسی کی تباہی کی دعا نہیں مانگتے۔ زمین میں دفن بہت سے لوگ زندہ ہیں، اور زمین پر پھرنے والے بہت سے لوگ مرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کے نزدیک سخی وہ ہے جو تھوڑی چیز بھی لے تو اس کو زیادہ سمجھے، اور جب زیادہ چیز بھی دے تو اس کو کم لگے۔ روٹی پیٹ کی اور علم عقل کی بھوک کو مٹاتا ہے۔ اصل کمال علم اور عمل دونوں کو جمع کرنے میں ہے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ اگر کوئی شخص آخرت کی خوشبو کو پالے تو اسے اس دنیا کے مقام اور مرتبے سے کیا لینا دینا۔ جو لوگ محبت من میں رکھ کر گزارا کرتے ہیں، ان کا عمل بغیر تولے ہی قبول ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی تجھے اپنی نظر سے دیکھتا ہے، ویسے نہیں جیسے تو ہے، اور جو تجھے اپنی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ تجھ میں خود کو ہی دیکھتا ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہ چھوڑ دو۔ رب سے دوری روح کو بیمار کر دیتی ہے۔ ان کی قربت کا کیا کہنا جن کی دوری بھی لطف دیتی ہے۔ تم اپنے استاد کے پیروں کی خاک بن جاؤ کہ اس کی دوستی کے سبب تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ نفس کے خطرناک وار سے بچنے کے لیے اللہ کو ہر وقت حاضر اور ناظر جاننا بہت ضروری ہے۔ دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، راحت جہاں ملے تجھے وہ گھر تلاش کر۔ لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھائے وہ راہبر تلاش کر۔ بدبخت نظاروں کو تلاش کرنے والا انہی بدبختیوں کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کرو اس کی۔ جہاں سے اللہ کی رضا شروع ہوتی ہے، وہاں سے حکمت، دانائی اور عقل مندی شروع ہوتی ہے۔ اگر تم صاف آئینہ چاہتے ہو تو اپنے آپ کو دیکھو اور ہر اس سچائی کو دیکھو جس کا عکس آئینہ تمہیں دکھاتا ہے۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جواب میں کہا، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سوتا رہتا۔ جو دوسروں کے غم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ لمبی اور خوش زندگی کا راز صبر میں پوشیدہ ہے۔
اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جو تجھ سے وابستہ نہیں تو اس سے وابستہ نہ ہو۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں وہ غیروں کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی، کوئی بنا دیکھے اویس کرنی بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل رہتا ہے۔